من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد وآل محمد. عشرہ مجالس کی دوسری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس عشرے کا جو موضوع ہم نے معین کیا ہے وہ موضوع تھا پیغام کربلا اور حسینی ذمہ داریاں. پیغام کربلا یعنی وہ میسیج جو کربلا سے ہمیں ملتے ہیں. ہزارہ میسیج ہیں کہ جن تمام کو ایک ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا. کچھ میسیج اور کچھ پیغام ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان پیغامات کی روشنی میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ذمہ داری بھی ہم نے کل کہا تھا کہ ذمہ داریاں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں. ذمہ داری کبھی فردی ہوتی ہے، یعنی خود میرے اکیلے کی ذمہ داری بنتی ہے. کبھی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ حسینی ذمہ داری ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آگے کی مجالس میں روشنی ڈالیں گے کہ یہ حسینی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. کربلا کے تعلق سے تمہیداً اور مقدمتاً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے آج کے مجلس میں کہ کربلا ایک ایسی عظیم درسگاہ ہے، ایک ایسی عظیم یونیورسٹی ہے کہ اس درسگاہ سے، اس یونیورسٹی سے آج بھی ہزارہ افراد تربیت پا کر زمانے میں خود اپنا بھی نام روشن کیے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلام کو بھی سربلند کیے ہوئے ہیں. کربلا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کربلا آپ جس واقعے کو اور جس قضیے کو جس اعتبار سے دیکھیں گے
تو اس کے اندر کی خصوصیات آپ کو ویسی ہی نظر آئیں گی۔ اگر آپ کو کربلا پڑھنا ہے، اگر آپ کو کربلا سمجھنی ہے، اگر آپ کو کربلا میں تحقیق کرنی ہے، تو پہلے آپ کو اپنے نظریے کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کس نظریے سے کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ اگر کربلا کو واقعہ سمجھتے ہیں تو آپ جب کربلا کی طرف آئیں گے تو ایک واقعے کی طرح آئیں گے، اور اس واقعے کی جو خصوصیات ہے اس کو مد نظر رکھیں گے۔ اگر آپ کربلا کی طرف اس اعتبار سے آئیں گے کہ کربلا تاریخ ہے، تو پھر آپ کربلا کو جو دیکھیں گے اور کربلا میں جب آپ تحقیق کریں گے تو بے عنوان تاریخ کریں گے، ہسٹری کریں گے۔ ایک واقعہ تھا ہسٹری کا جو ہوا اور گزرا، اور اس میں یہ چیزیں ہوئیں، تو ہسٹری کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے۔ لیکن کربلا نہ واقعہ ہے، نہ کربلا تاریخ ہے۔ کربلا نہ کسی واقعے کا نام ہے، کربلا نہ کسی تاریخ کا نام ہے۔ کسی واقعے میں کربلا کو محدود کر دینا، کسی تاریخ میں کربلا کو محدود کر دینا، اور اس کے بعد پھر کربلا کی طرف آئیں آپ، تو پھر کربلا آپ کو وہ چیزیں نہیں دے گی جو کربلا کے اندر موجود ہے۔ کربلا سے وہ استفادہ آپ نہیں کر پائیں گے جو کربلا کے اندر میں ہے۔ کربلا کے وہ بیش قیمتی گوہر آپ کو نہیں مل پائیں گے جو کربلا میں ہے۔ ہم اگر یہ دیکھیں کہ کربلا سن 61 ہجری کا ایک واقعہ کہ جس میں امام عالی مقام نے یزید کے مقابل پرچم اسلام کو بلند کیا اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کو پیش کیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے وہ مورچہ سنبھالا اور کربلا و کوفہ و شام کی منازل کو طے کرتے ہوئے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ اگر اس اعتبار سے کربلا کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واقعے تو ہوئے ہیں، تو پھر قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ سے، اے رسول یہ کہہ دو، اے رسول یہ کر دو، اے رسول فلاں کام کرو۔ تو یہاں پر خطاب رسول سے ہے، لیکن جو خطاب ہے وہ قیامت تک آنے والے پورے مسلمانوں کے لیے ہے۔ خطاب اگر رسول سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رسول سے کہا اور بات رسول تک ختم ہو گئی، اب رسول چلے گئے تو وہ بات بھی ختم ہو گئی کہ رسول چلے گئے، مسئلہ نہیں۔ رسول حاضر و ناظر کی ایک الگ بحث ہے وہ، لیکن خطاب کے ساتھ ساتھ حکم آج بھی باقی ہے۔ تو کربلا سن 61 ہجری میں ہوئی، فوائد آج بھی جاری ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ گزرا ہوا واقعہ تھا۔ اگر آپ گزرا ہوا واقعہ سمجھیں گے تو پھر ہزارہ قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی ایک واقعہ جو سن 61 ہجری میں ہوا، آج بھی اسی شد و مت کے ساتھ اس کی یاد منائی جا رہی ہے، اسی انداز سے۔ گریے میں کمی نہیں ہے، ماتم میں کمی نہیں ہے، سوز میں کمی نہیں ہے، گداز میں کمی نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی چیز میں کمی نہیں ہے۔ کہ ایک واقعہ جو سن 61 ہجری میں واقع ہوا، آج کیوں اس کی یہ یاد منائی جا رہی ہے؟ کہ یہ اعتراض اس لیے پیدا ہوا، اصل میں اس اعتراض کا ہم جب جواب دینے بیٹھتے ہیں
تو ہم اس اعتبار سے دیتے نہیں. اس کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے یہ اعتراض کیا ہے در حقیقت ابھی وہ کربلا کے کاف سے بھی واقف نہیں ہوا ہے. اس نے کربلا کو تاریخ سمجھا تو ایک تاریخ کو کیوں دہرایا جائے. آج تک کسی نے سوال کیا کہ قرآن کو نازل ہوئے 1400 برس ہو گئے؟ آج تک کسی نے سوال کیا کہ نماز کے حکم کو نازل ہوئے 1400 برس ہو گئے؟ آج تک کسی نے سوال کیا کہ روزے کے حکم کو نازل کیے ہوئے 1400 برس ہو گئے؟ یہ قرآن جو 1400 برس قبل نازل ہوا تھا آج بھی اسی اعتبار سے اپنے تمام احکامات کے ساتھ اس عالم پر اس کے احکامات لاگو ہیں. کیوں؟ کتاب تھی آئی رسول کے زمانے میں بات ختم ہو جانی چاہیے. کہے آپ کا اعتراض وجہ نہیں ہے. کہے کیوں وجہ نہیں ہے؟ کہے اس لیے کہ جب تک یہ کائنات رہے گی اور جب تک اس کائنات میں انسان رہیں گے اور جب تک اس کائنات میں انسانوں میں مسلمان رہیں گے یہ کتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے تمام احکامات کے ساتھ تمام انسانوں کو اس کتاب پر عمل کرنا پڑے گا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی نجات اسی پر بیسڈ ہے. اسی پر بیسڈ ہے کہ اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کو نجات نہیں ملنے والی. ایسے ہی کربلا ہے. کربلا کے بارے میں یہ سوال نہ کرنا کہ کربلا کب سے تھی اور کب تک رہے گی اور کب تک یاد منائی جاتے رہے گی. جس طریقے سے ہر زمانے میں ہر صدی میں ہر سال میں ہر موقع پر قرآن کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی اسی طریقے سے کربلا بھی ہے کہ ہر زمانے میں ہر صدی میں ہر موقع پر ہر گھڑی ہر لمحہ کربلا کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی. کہ اگر تم نے اپنے اندر سے اس کربلا کو نکال کر باہر رکھ دیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس ایک کھوکھلا اسلام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نعرہ صلوات ایک کھوکھلا اسلام لے کر چل رہے ہیں کہ جس کے اندر مغز نہیں, جس کے اندر مغز نہیں. کربلا میں نے کہا نہ حادثے کا نام ہے, کربلا نہ واقعے کا نام ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا ہم جیسے لوگوں سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا سننی ہے تو پھر خود امام کی زبانی سنی جائے کہ کربلا کیا ہے. امام نے کیا کہا کربلا کے بارے میں؟ میں نے کہا کربلا نظام کے تسلسل کا نام ہے. کربلا نظام کے تسلسل کا نام ہے. اور اس تسلسل میں جو مبدا ہے, جو بیس ہے, جو پلر ہے وہ کربلا ہے. کربلا اب دیکھیں کربلا کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو شہادتیں ہیں, شہادت نامہ ہے, شہادت امام حسین علی مقام, شہادت حضرت عباس, شہادت جناب علی اکبر, شہادت جناب قاسم. ایک خطبہ امام علی مقام نے جب ہر کا لشکر آتا ہے, جب ہر کا لشکر آیا تو امام نے خطبہ اس وقت دیا. اس خطبے کو انشاءاللہ میں تیسری یا چوتھی مجلس میں بیان کروں گا. وہ خطبہ
پہلے تو اہل بیت اس کے خطبے کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلے حصے میں امام علی مقام نے اہل بیت کی فضیلت کا اقرار لوگوں سے لیا، دوسرے حصے میں امام علی مقام نے علماء اور لوگوں کی ذمہ داریوں کو بتایا، یہ تمام چیز، اور تیسرے حصے میں امام علی مقام نے اس وقت کے حوادث اور اس وقت کے حالات پر گفتگو فرمائی۔ وہاں امام نے بتایا کہ دیکھو یہ کربلا ہے، نظام کائنات کربلا کے بعد دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو کربلا کے پہلے طریقہ کار کچھ اور ہوا کرتا تھا، کربلا کے بعد طریقہ کار بدل گیا۔ کہا تھا کہ یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، نہیں یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے، یہاں پر نظام، یہاں پر احکام، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کربلا تلوار پر خون کی فتح کا نام ہے۔ الگ الگ انداز سے، الگ الگ اعتبار سے لوگوں نے کربلا کو بیان کیا، پیش کیا، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فضل اور اپنے کمال کے اعتبار سے کربلا کو پڑھا، تحقیق کی اور کربلا پیش کی۔ ہر سال یہ ماہ محرم آتا ہے، ہر سال ہم مجالس کرتے ہیں، اگر ہماری عمر 40 برس ہے تو کم سے کم ہم 25 برس سے تو کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے انسان، تو 25 برس سے ہم کربلا کو سن رہے ہیں۔ یہ جو مجالس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نوحہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مرثیہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، جو جلوس آپ دیکھ رہے ہیں، جو علم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو تعزیہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ضروریات و لوازمات کربلا میں سے ہے۔ کربلا کے ہر شہر میں یہ جو عزاداری کی جاتی ہے، ہر شہر کے عرف کے اوپر جو ہے اس عزاداری کو چھوڑ دیا گیا کہ وہاں کا عرف جو کہتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، علم تو ہے، یہ علم نشانی ہے حضرت عباس کی، یہ تعزیہ نشانی ہے ذریعہ امام حسین کی، یہ ماتم، یہ مجلسیں، یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن کبھی ہم نے مقصد کربلا پر غور کیا کہ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کا مقصد صرف یہ تو نہیں تھا کہ ایک قوم پیدا کرے پروردگار عالم، اور وہ قوم آ کر صرف جو ہے ہر سال کربلا کے شہیدوں پر روئے، اور پھر محرم ختم ہو جائے تو پھر تمام سیاہ لباس لپیٹ کر رکھ دیں۔ نہیں، صرف یہ مقصد نہیں تھا، کربلا کا صرف یہ مقصد نہیں تھا، تو پھر کربلا کا مقصد کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، دیکھیں جو جملہ آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ کربلا کا ایک مقاصد میں سے ایک مقصد کربلا کا یہ بھی ہے کہ اگر اس فرش عزا پر کوئی گناہگار اپنے قدم کو رکھ دے اور کربلا کو سمجھ لے اور کربلا سے استفادہ کر لے، تو آیا تو اس فرش عزا پر گناہگار بن کر تھا، مگر جب اس فرش عزا سے اٹھ کر جائے تو حر بن کر چلا جائے۔ یہ کربلا حر بنانے کے لیے آئی۔ یہ کربلا
شہادت کا مفہوم سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ یہ کربلا مفہوم اسلام سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ یہ کربلا مفہوم اسلام سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ یہ کربلا قرآن سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ یہ فوائد ہیں کربلا کے۔ کہ کربلا حر بناتی ہے، کربلا شہادت کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ کربلا جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کہیں بھائی آپ ٹھیک ہے، کوئی عقلی دلیل، اس لیے کہ آج عقلی دلیلوں کا دور ہے۔ کربلا پر کوئی عقلی دلیل، نقل کی بات جب کریں تو بھائی نقل میں یہ ہوتا ہے کہ نقل دو چیزوں سے بنتی ہے، یا قرآن یا احادیث۔ قرآن کی بھی بات جب ہم کریں تو آج ہوتا یہ ہے کہ انسان جب تفسیر پڑھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے عقیدے کو بنا لیتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو لے کر قرآن کی طرف جاتا ہے کہ قرآن سے میں اپنے عقیدے کے اس بات میں کوئی آیت کو ڈھونڈ لوں۔ تو عقیدہ پہلے بنا لیا، قرآن کی طرف بعد میں گیا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے قرآن کی طرف آؤ، قرآن تمہارا عقیدہ بنا کر دے گا، قرآن سے عقیدہ بنے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے عقیدہ بنا لیتے ہیں، عقیدہ بنانے کے بعد پھر قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ احادیث میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو قبول ہے، کوئی کسی کو قبول نہیں ہے۔ آج چونکہ سائنس کا زمانہ ہے، آج زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو ہمارے بچے کیا پوچھتے ہیں؟ ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ کربلا پر کوئی عقلی دلیل ہے؟ عقل مانے جس کو تسلیم کرے، جس کو ذہن تسلیم کرے۔ بھائی بتائیے، آپ نے سوچا ہے آج تک کہ کربلا پر کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے؟ کربلا کی یاد منانے پر کوئی عقل جس کو تسلیم کرے؟ ہاں، کربلا پر ایک نہیں کئی عقلی دلیل ہے۔ یہ جو ہم یاد منا رہے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب اہل بیت میں عقل کو بہت اہمیت دی گئی۔ مذہب اہل بیت میں عقل کو بہت اہمیت دی گئی۔ عقل بھی کہتی ہے کہ کربلا کی یاد منانی چاہیے، اور نقل بھی کہتی ہے کہ کربلا کی یاد منانی چاہیے۔ عقل کیسے کہتی ہے کربلا کی یاد منائیں؟ دیکھیں، ہر وہ واقعہ، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، نہ کربلا تاریخ ہے، نہ کربلا حادثہ ہے۔ کربلا تسلسل نظام توحید ہے، کربلا تسلسل نظام عدل ہے، کربلا تسلسل نظام نبوت ہے، کربلا تسلسل نظام ولایت ہے۔ کربلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی فعل کو انجام دیں، کوئی بھی فعل کو آپ اگر انجام دیں اور پوری دنیا میں کوئی ایسا فعل ہو جو رائج ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کسی فعل کو انجام دے رہی ہو اور وہ غیر عقلی ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ پہلا مقدمہ میرا، کہ پوری دنیا کوئی ایک کام کر رہی ہے لیکن وہ غیر عقلی ہو، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے کہ پوری دنیا کسی کام کو کر رہی ہو اور وہ غیر عقلی ہو۔ اس لیے کہ اگر غیر عقلی ہوتا تو دنیا اسے انجام نہ دیتی، دنیا اسے انجام نہ دیتی۔ تو یہ پہلا مقدمہ کہ کوئی بھی غیر عقلی کام مل کر سب ایک ساتھ انجام نہیں دیتے، اس لیے کہ احمق کہیں کہیں ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے۔
سب مل کر احمق نہیں ہوتے، ہے نا؟ سب مل کر احمق ہو سکتے ہیں کہ پوری دنیا احمق ہو جائے، پوری دنیا بے وقوف ہو جائے؟ کیا پوری دنیا بے وقوف نہیں ہوتی؟ بے وقوف کسی معاشرے میں، کسی قوم میں کہیں کہیں ہوتے ہیں، اور ان کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر احمق نہیں ہوں گے تو سمجھداروں کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ احمق کا وجود بھی ضروری ہے، ہونا چاہیے آج۔ تو سب ایک ساتھ مل کر کسی غلط کام پر جمع نہیں ہو سکتے، تو دنیا ایک کام کر رہی ہے مل کر، اور آج سے نہیں کئی سو سال سے کر رہی ہے، اور اس کام کو قرآن نے بھی کیا۔ اب تو بات ختم ہو گئی، جب قرآن نے کر دیا تو اب دنیا کرے چاہے نہ کرے۔ اسلام آیا، اسلام آیا، رسول خدا غار حرا میں گئے، وہاں پر سورہ اقرا کی آیت نازل ہوئی، ابتدائی 5 آیتیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے تدریجاً قرآن نازل ہونا شروع ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اب قرآن میں کیا کیا ہے؟ قرآن میں احکامات ہیں، ہے نا؟ قرآن میں قصص ہیں، قصص ہے نہیں مطلب نبیوں کے قصے ہیں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے، جناب سلیمان کا تذکرہ ہے، جناب زکریا کا تذکرہ ہے، یہ تمام تذکرے آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ جناب داؤد کا تذکرہ ہے، جناب آدم کا تذکرہ ہے، جناب نوح کا تذکرہ ہے، پوری سوریں آ گئی ہیں، پوری سورہ ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب ہارون، یہ تمام تذکرے ہیں نہیں، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ تمام تذکرے قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ نبوت کس کی منوانی تھی؟ توجہ کریے گا، بہت باریک سا نقطہ ہے، ظریف سا نقطہ ہے۔ نبوت کس کی منوانی تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پر واجب ہے کہ ہم نبی کا اقرار کریں، نبوت کا اقرار کریں۔ کس کی نبوت کا؟ ہم کس کی نبوت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی چیزیں واجب ہے کہ میں گنا دیتا ہوں: توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت، اصول دین، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر بالمعروف و نہی عن منکر، تولی و تبرع، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں، یہی تو ہے نا اصول اور فروع۔ تو توحید خدا کی قرآن نے بتا دی ہے، نبی کی نبوت بھی قرآن نے بتا دی، توحید عدل کے بعد جو ہے ہم نے سب تسلیم کر لیا، قیامت بھی تسلیم کر لیا۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے کہ آپ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن جناب ابراہیم کو نہیں مانتے۔ اب بات آئی، جناب ابراہیم کو نہیں مانتے، جناب نوح کو نہیں مانتے، جناب یعقوب کو نہیں مانتے۔ بھائی نبی کو تو مان لیا نا، اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ کو مانا ہم نے، لیکن جناب نوح کو نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ کو مانا ہم نے، جناب ابراہیم کو نہیں مانتے، جناب آدم کو نہیں مانتے، مثلا کسی ایک نبی کو نہیں مانتے، کسی ایک نبی کو ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ جناب داؤد کو مثلا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، سوال ہے، مثلا آپ نے جناب نوح کو نہیں مانا کہ بھائی میں جناب نوح کو نہیں مانتا، باقی سب تسلیم ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، کیا نہیں مانا؟ صرف جناب نوح کو نہیں مانا۔ آپ کا اسلام مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ سوال ہے، آپ کا اسلام مکمل یا نامکمل؟ بھائی نہ نوح کی شریعت پہ عمل کرنا ہے ہمیں، آپ کو کرنا ہے کہ جناب نوح کی شریعت پہ، وہ تو منسوخ ہو گئی،
نہ ان کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، نہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، نہ ان جیسی نماز پڑھنی ہے، نہ ان جیسا روزہ رکھنا ہے، تو پھر ہم نے نہیں مانا، ہم نے مان لیا اپنے نبی کو، آخری نبی کو۔ میرا سوال ہے، آپ حضرات سے بتائیے کہ ہمارا اسلام مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ 1,24,000 میں سے اگر ایک کو بھی چھوڑا، اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ قصہ ہے پارینہ، جناب نوح کا قصہ کب کا ہے؟ کئی ہزار سال پہلے کا، اس کو ماننا ہے، اور تذکرہ بھی قرآن بار بار کر رہا ہے۔ اگر آپ نے ایک نبی کو چھوڑ دیا تو آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے، سب نبیوں کو ماننا ہے، 1,24,000 میں سے ایک ایک نبی کو ماننا ہے، ہر نبی کو ماننا ہے۔ تو یہ تو گزری ہوئی تاریخ ہے نا ہمارے لیے نوح، یہ ابراہیم تو گزری ہوئی تاریخ ہے نا ہمارے لیے، یہ یوسف تو گزری ہوئی تاریخ ہے نا ہمارے لیے۔ نہ ہمیں ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نہ ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ماننا ہے۔ اور قرآن بھی بارہا تذکرہ کرتا ہے، کبھی ابراہیم کا پورا قصہ سنا رہا ہے، کبھی جناب نوح کا پورا قصہ سنا رہا ہے، کبھی جناب آدم کا پورا قصہ سنا رہا ہے، اور تم سے بھی کہتے ہیں کہ پڑھو، اس کو پڑھو، کیوں؟ تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اب میں قصہ ابراہیم پڑھوں کیوں؟ تاکہ ہدایت ملے۔ اب میں قصہ نوح پڑھوں کیوں؟ تاکہ ہدایت ملے۔ بھائی یہ پرانے قصوں سے کیسے ہدایت ملے؟ یہ تو قرآن کا طریقہ کار ہے، یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سب گوشے گوشے میں چھوڑتے جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں، نتیجہ آخر میں پیش کروں گا۔ یہ چیز بھی ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ تمام نبیوں کو بھی ماننا ہے، ان کی باتوں کو بھی پڑھنا ہے، ان کے قصوں کو بھی پڑھنا ہے، ان کے واقعات بھی پڑھنے ہیں، اور ان کے واقعات سے کیا ملتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ یعنی جناب ابراہیم کا قصہ صرف قصہ نہیں ہے، اگر تم نے ابراہیم کے قصے کو صرف قصہ سمجھا تو قرآن کی مخالفت کری۔ ابراہیم کا قصہ ہدایت ہے، ابراہیم کا قصہ، اگر تم قصہ مانتے ہو نا، ابراہیم کا قصہ ہدایت ہے، نوح کا قصہ ہدایت ہے، یہ قصہ بھی ہدایت ہے، وہ تاریخ بھی ہدایت ہے۔ اب آئیے، عقلی دلیل چاہیے تھے نا آپ کو، قرآن نے یہ کہا کہ سب کو ماننا ہے، اور دوسری بات میں نے کیا کہا تھا مقدمے میں کہ پوری دنیا مل کر کسی فعل کو انجام دے تو وہ غیر عاقلانہ فعل نہیں ہو سکتا۔ آپ آئے ہندوستان کی بات لیں، پہلے ہندوستان کی بات، ایک نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ 15 اگست آتی ہے تو احمقانہ کام ہوتا ہے، 26 جنوری آتی ہے تو احمقانہ کام ہوتا ہے۔ کیا کام ہوتا ہے احمقانہ؟ کیا 15 اگست کو کیا ہوا تھا؟ آج مناتے نہیں مناتے؟ 15 اگست کو کیا ہوا تھا؟ ایک گزرا ہوا واقعہ، اس کی یاد۔ 26 جنوری کو کیا ہوا تھا؟ یوم جمہوریہ ہے نا، ایک گزرا ہوا واقعہ، اس کی یاد۔ ایسے ہی پوری دنیا میں آپ دیکھیں منایا جاتا ہے، نہیں منایا جاتا؟ پروفیسر ڈے منا رہے ہیں آپ، تعلیم ڈے آپ منا رہے ہیں، کسی سائنٹسٹ نے کوئی بہت بڑا فیل کیا، اس کی یاد بھی آپ منا رہے ہیں۔ کہیں اس سے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کہ اس سے فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کہے فائدہ یہ ہے کہ اس سے موٹیویشن ملتا ہے، اس سے حرکت ملتی ہے، اس سے تحرک ملتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کا جذبہ ملتا ہے، اس سے راستے کھلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی واقعہ اگر اپنے اندر افادیت رکھتا ہو تو اس کی تکرار میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعہ اپنے اندر فوائد رکھتا ہو تو اس کی تکرار میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ اب جتنا فائدہ اس واقعے میں ہوگا اتنا ہی فائدہ اس کی تکرار میں بھی ہوگا، اتنا ہی فائدہ
اس کی تکرار میں بھی ہوگا. اور یہی فلسفہ تھا کہ قرآن نے کیا کہا کہ تمہیں ابراہیم کے واقعے کو بھی پڑھنا ہے. کیوں؟ تاکہ تمہیں اپنے زمانے کے نمرود کے خلاف ہونے کے لیے طاقت مل سکے. تمہیں نوح کا قصہ پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جب پوری دنیا پانی سے بھر چکی ہو اور تمہارا کوئی سہارا نظر نہ آتا ہو تو تمہارے دل میں پھر بھی خدا موجود ہو کہ ہے کوئی ایک ایسی ذات جو مجھے اس عالم میں بھی نجات دے سکتی ہے. تو یہ تمہیں توکل دکھائے گا, یہ تمہیں توکل سکھائے گا. اس لیے نوح کو بھی پڑھنا ضروری ہے, اس لیے ابراہیم کو بھی پڑھنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ پڑھو گے تو پھر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی. تم نے قرآن کو ہی نہیں مانا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی واقعے میں, ابراہیم کا واقعہ ہے نا, قرآن میں جو واقعہ ہے یہ جناب ابراہیم کا واقعہ ہے, جناب نوح کا واقعہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں کہ ہونے کے بعد صرف واقعے نہیں رہ جاتے بلکہ ہدایت بن جاتے ہیں. ایسے ہی کربلا بھی اگر تم کہتے ہو واقعہ ہے تو ٹھیک ہے, واقعہ ہی صحیح, لیکن کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب تک اس واقعے سے متصل نہیں ہو جاتے تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی, تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی. یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے. جناب ابراہیم کا قصہ کیوں پڑھو تم اس کو, اس میں تمہارے لیے سبق ہے, اس میں تمہارے لیے راستے ہیں, اس میں تمہارے لیے منزلیں ہیں, اس میں تمہارے نجات کے راستے ہم نے رکھ دیے. ایسے ہی کربلا ہے. کربلا میں کیا ہے؟ توکل ہے. کربلا میں کیا ہے؟ ایثار ہے. کربلا میں کیا ہے؟ بردباری ہے. کربلا میں ظالم کے مقابل کھڑے ہونے کا جذبہ ہے. کربلا میں یہ بتایا گیا کہ جب بات نماز کی ہو تو گردن کو کٹا دیا جاتا ہے. کربلا میں یہ بتایا گیا کہ بات جب اسلام کی ہو تو علی اصغر کو قربان کر دیا جاتا ہے. یہ سکھاتی ہے. اگر کربلا نہ ہو تمہارے ہاتھوں میں, اگر ہمارے دامن میں کربلا نہ ہو تو پتہ کیا چلے گا کہ پھر تم اسلام کا نام تو لیتے رہو گے, لیکن اگر کبھی ظالم سے مقابلہ ہو گیا تو تم اپنی جان بھی بچاتے نظر آؤ گے, تم اپنے مال کو بھی بچاتے نظر آؤ گے, تم اپنی اولادوں کو بھی بچاتے نظر آؤ گے ہر جگہ پر. اور یہ دیکھنے میں آتا ہے. آپ دیکھیں IS یہ جو بہت بڑی ایک تنظیم, دہشت گرد تنظیم جس نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا, اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ انہوں نے کئی لوگوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالا. اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ انہوں نے کئی افراد کی گردنوں کو کاٹا. کیا دعویٰ تھا ان کا؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ کہ اسلام کو ہم بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. ان کے پاس کیا تھا؟ کہ سب کچھ تھا, کربلا نہیں تھی. ان کے پاس سب کچھ تھا, کربلا نہیں تھی. اور یہ اسلام پھیلانے کے لیے نکلے. انہوں نے لوگوں کی گردنوں کو کاٹا, لوگوں کو مارا, لوگوں کو غارت کیا, لوگوں کے اموال کو غارت کیا. لیکن چونکہ دامن میں کربلا نہیں تھی تو اس لیے جب کربلا والے اٹھے تو یہ مال کو بھی چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے, یہ اولادوں کو بھی چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے, اور ہم نے ان کو دور بھاگتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ دامن میں کربلا نہیں تھی. اور جن کے دامن میں کربلا ہوتی ہے ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ یہ اولاد کو بھی قربان کر دیتے ہیں, یہ مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں, یہ جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں. کربلا کا یہ فائدہ ہے کہ کربلا کیا سکھاتی ہے کہ بات جب اسلام کی آ جائے تو پھر وہاں پر نہ مال دیکھا جاتا ہے, نہ اولاد دیکھی جاتی ہے, نہ اپنی جان دیکھی جاتی ہے. یہ کربلا. اب دیکھیں کربلا میں کیا ہوا. کربلا کا شہادت نامہ ایک ماں جس کے پاس اپنے بچے کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں ہے, نہ شوہر ہے, نہ بھائی ہے, کوئی نہیں. ایک ماں
ایسی بھی کہ جس کے شوہر نے اپنی زوجہ کو رخصت کرتے وقت 2 بچے دیے، کہے ان بچوں کو لے جانا اور میری طرف سے میرے آقا پر ان بچوں کو قربان کر دینا۔ وہ ماں کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اونو محمد دیکھو کل شہادت کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر تم سے پہلے میدان میں چلے جائے۔ قاسم کی ماں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ قاسم تم ابھی تک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں پر حبیب ابن مظاہر بھی جا چکے، اونو محمد بھی جا چکے۔ ہم نے، یہ تو اہل بیت کا گھرانہ ہے، ہم نے تو ان عورتوں کو بھی دیکھا کہ جن کا اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے بچے کو، اس کے جوان بچے کے سر کو اشقیہ نے کاٹ کر ماں کے قدموں میں پھینک دیا، کہے یہ لے تیرے بچے کا سر۔ ماں سر کو اٹھا کر پھر اشقیہ کی طرف پھینک دیتی ہے، کہتی ہے کہ جو چیز ہم راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لے۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا یہ بھی ہے کہ ایک بھائی اپنے زخمی بھائی کے قریب کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بھائی آج تک ایک عمر گزر گئی، تم نے مجھے کبھی اپنا بھائی نہ کہا، ایک مرتبہ مجھے اپنا بھائی کہہ۔ ہم نے کربلا میں وہ بھی دیکھا کہ ایک بھائی کا سر ایک بھائی کے زانوں پر ہے اور وہ بھائی اپنا سر زمین پر رکھ لیتا ہے، پھر وہ بھائی اٹھا کر اس بھائی کا سر اپنے زانوں پر رکھتا ہے۔ عباس پھر اپنے سر کو زمین پر رکھ لیتے ہیں۔ حسین پوچھتے ہیں عباس کیا ناراض ہو؟ عباس کہتے ہیں کہ مولا غلام کی کیا مجال کہ آپ سے ناراض ہو جاؤں، ہاں مگر مجھے میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ جب آپ کا سر اس کا خاک زمین پر ہوگا، جب آپ کا سر خاک کربلا پر ہوگا تو آپ کا سر جو ہے وہ مٹی پر ہوگا اور میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ عباس تم فکر نہ کرو، جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا تو ماں بقیہ سے آ جائے گی، نانا مدینے سے آ جائیں گے، بابا نجف سے آ جائیں گے اور میرا سر میری ماں کے زانوں پر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إلیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔